अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और टाइम जो है वो व्यूवर का वो बहुत बढ़ रहा है और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी हो रही है। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी हो रहा है और लाइक भी हो रहा है। बेल आइकन भी दबाएं जी, बर वक्त पता लग जाता है कि वीडियो आई है। ग्रुप में शेयर करें, जो लोग हैं उनको बताएं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग जो इंसान इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इंडिया को लग गई ऐसी मार के वो अंदर से बाहर से हर तरफ से वो प्रॉब्लम में आता जा रहा है और उनका जो बिजनेस है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़तरे में आया है। एक तो जो इंडिया के अंदर जो इस वक्त में जो तासुर बना है वो बड़ा बैड कि भाई यहाँ पर जो विजिटर जा रहा है और जो ये लोग लूट मार करते हैं उसके साथ होटलिंग में दीगर जगहों पे हर जगह पे पैसा 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 पैसा। प्लस ये है कि इनका जो है ना जो सिस्टम है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से ये एहतियात इतना नहीं करते, गंद फैलाते हैं। और वो चीज़ जो उनसी थी ना, पहले ये था कि पूरी दुनिया इनके ऐबों के ऊपर ना पर्दा डाल दिया करती थी, लेकिन अब जो है ना वो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अब ये है कि उनकी ऐसी वीडियोस वगैरह जो उनसी हैं जो ये गंद फैलाते हैं, वो गंद जो उनसा ना अब दुनिया दिखाना शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि जब आप दूसरे को जीने का हक ही नहीं दोगे तो फिर दुनिया भी जो है, जो दूसरा है वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। उसको भी तो पता है कि यार 100% तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप अपने ऐबों पे पर्दे डालते रहें और पर्दे डालने का तरीका ये रखें कि हर वक्त दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहें, उसको जीते जी मार देने के प्लानिंग्स करते रहें। तो फिर क्या होगा? फिर यही सब कुछ होगा, गंद बढ़ेगा। अब ये जो एक दुनिया में फिनोमेना है कि भाई पानी के ऊपर जंगें होंगी तो पानी जहाँ से आ रहा है। अब भाई आप बिलीव करें कि दुनिया इस बात के ऊपर बहस कर रही है, दुनिया कि अब जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर इस खित्ते के अंदर अमन नहीं होगा। और इंडिया ने जिस तरीके का एक आप कह लें कि रीत रिवाज कायम कर लिया हुआ है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इंडिया को जो इंसान ना इस सूरत हाल के अंदर इतना बड़ा और ऐसा जोन के जिसके अंदर तफरीक ही तफरीक है, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को जीते जी मार देना चाहते हैं और बात करते हैं सेकुलर की। और जिसको देखो जुबान खुली हुई है हिंदुत्वा की, यानी कि जो हिंदुओं में बेहतरीन लोग मौजूद हैं लेकिन वो बहुत कम रह गए हैं। ये जो एक फिनोमिना बड़ा है, ये जो एक आप कह लें कि मोदी जो एक रेसिज्म के अंदर लेके आया और जो एक तरीक़ाकार बनाया कि वहशत ही वहशत, इसको मार दो उसको मार दो, तो शैतान तो उसी का ही साथ देता है ना। ब्लड सर्कुलेशन हर चीज़ उनसे ना डिस्टर्ब हो जाती है, सुकून में आ जाता है इंसान। उसको ये सोच ही नहीं रहती कि मेरी हालत क्या है, वो ये कहता है कि दूसरे की हालत ख़राब कर दो। ये भी एक मैजिक है जिसके ऊपर जो है ना बड़ा कौमों को जो है ना पागल किया जाता था। ये वही मैजिक है जो कि ये हमारी क्वीन को जो है ना उसने ये कह दिया और अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हजारों के जो है ना जत्थे वो दूसरों के ऊपर हमला कर दिया करते थे और वो सामने भी जो है ना एक और जत्था खड़ा हुआ होता था कि जनाब हमारे बादशाह ने कह दिया तो जनाब कौन सा गलत कर दिया। यूं नहीं तो यूं से मर जाते थे, लुट जाते थे, बादशाह के वफादार रहना। अच्छा, खुद क्या है, चंद एक लोग होते थे जिनमें अक्ल समझ शऊर होती थी, वो बात करते थे, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता था। जो मुनाफिकीन होते थे वो रिच होते रहते थे, आपस में एक दूसरे का साथ दिया करते थे, उनकी नस्लों में कोई अच्छे पैदा हो जाते थे, वो एक ख़ास टाइम के बाद वो प्रॉब्लम में आया करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म बढ़ा और ताकतें आई और फिर जो इंसाना ये जो मज़हब है उसने तहजीब सिखाई, जियो और जीने दो का फ़लसफ़ा, यानी कि जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई है उसने फिर मैसेंजर्स भी तो भेजे हैं ना, जो निजात दहिंदा भेजे हैं, जो पैगंबर भेजे हैं, तो उन्हीं से तो ये बेहतरी आई है। उन्होंने तो बताया कि ये इस दुनिया में चलना कैसे है, लेकिन कुछ को सब्र नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वाज़ेह हुई है। अब दुनिया के पास दो रास्ते हैं। एक ये कि अपने आप को कंट्रोल करे, अमन चैन सुकून से रहे और आगे बढ़े। दुनिया के अंदर इस वक्त में दो कंट्रीज ऐसे हैं, एक इसराइल और दूसरा इंडिया, जिसकी किसी से नहीं बनती। बस एक दूसरे के लिए ये जो है ना ये कहते हैं कि बस हम ठीक है,
باقی جو امریکہ ہے وہ تو اس وقت میں جو ٹرمپ کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس ہم ہیں، لیکن آپ جنگیں ختم کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، آپ ٹریڈنگ کی طرف آؤ تو کر لیں ٹریڈنگ۔ جو آپ نے ٹیرفس لگائے تھے، انڈیا جواب دے دیا چائنا نے، ابھی آپ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ انڈیا کے ساتھ بھی سیٹلمنٹ کر لو، پاکستان کے ساتھ کر لو، سب کے ساتھ کر لو۔ لیکن یہ کینیڈا اور یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ سب تیار ہے، لیکن طریقے سے، بے طریقہ بات کی، بات صحیح تھی لیکن بے طریقہ کی، شاید وہ اپنے انداز میں انہوں نے کی، اس کے اندر بہتری ہوئی ہو۔ لیکن جو اسرائیل اور انڈیا ہیں، انہوں نے تو دوسروں کو مرنے کی سوچی ہوئی ہے۔ کیا اس دنیا کے اندر جو خوراک ہے وہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے ناکافی ہے؟ نہیں، بہت ہے، زبردست ہے۔ لیکن اگر آپ راستے بند کریں گے، وحشت پھیلائیں گے، تو آپ کا وحشت تو بکے گی لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں بک سکتی، وہ پھر آپ کے اپنے اوپر آ جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ چل رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جانب سے نا یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے نا صف بندی ہو رہی ہے۔ انڈیا کہتا ہے میں نے ایک کوڈ ایڈونچر کرنا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ اب کیا ہو، اب کیا ہو۔ تو پھر ابھی تو ہم نے یہ الفتح مار کے نا، یعنی کہ سپر سونک میزائل ہوتا ہے، یہ سامنے دیکھتے اوپر لگ جاتا ہے لیکن یہ سپیڈ بنا کے نا پھر نیچے آ جاتا ہے اور بالکل زمین کی سطح کے ساتھ چلتا ہے، یا جو اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے جانا۔ لیکن اس کو پکڑنا جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کو یہ جو S-400 جو ہے نا، جو رشیا کا نظام ہے اینٹی میزائل سسٹم، یہ اس کے اوپر فائر بھی کرتے ہیں تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو مین تو جو پیچھے پاکستان کے پاس بلاسٹنگ میزائل وہ جائیں گے، وہ سب سونک ہوتے ہیں لیکن وہ تباہی بہت پھیلاتے ہیں، لیکن انہوں نے بیڑا گرک کر دیا اور ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے پاکستان کے پاس، اور یہ اتنے چھوٹے سے ہیں اور یہ بہت تیز ان کی پروڈکشن کی جا سکتی ہے پاکستان میں، تو یہی کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے۔ انڈیا جو ہے نا وہ اکنامیکلی بہت بہتر ہوا ہے، اس کی انڈسٹری بڑی زبردست ہے، انہوں نے زراعت کے اوپر بھی اچھی توجہ دی ہے، لیکن اس میں تقسیم جو ہے نا وہاں پر جو ہے ان کے فرق ہے، لیکن چلے ہم اس کو نہیں ڈسکس کرتے۔ کیا دفاع کے اندر نہیں، ان کا مٹیریل ایسا نہیں ہے لوگوں کا، جیپنیز کا مٹیریل ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک وقت تک تھا، بہت اچھے لڑے تھے، لیکن اب ان کا مٹیریل ایسا نہیں ہے۔ کیا دیگر قوموں کا بہت ساروں کا ختم ہو گیا، امریکنز کا بڑا زبردست ہے لڑنے کے حساب سے، ماننی پڑے گی، اور ان کی کئی اسٹیٹس جو ہیں نا، ان کی جو پبلک ہے ان کے اندر واقعی میں ایک طاقت پائی جاتی ہے اور وہ بڑے زبردست فائٹر ہیں، یہ بات ماننے والی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ہیں، بہت سارے نہیں ہیں، رشینز بہت اچھے فائٹرز ہیں، افغان بہت اچھے فائٹر ہیں، پاکستانی بہت ہی زبردست فائٹر ہیں، اس میں یعنی کہ ہر قسم کی خوبی پائی جاتی ہے۔ تو اب جو اس وقت کا دور ہے اس کے لحاظ سے، لیکن انڈینز اس طرح کے نہیں ہیں فائٹ کے لحاظ سے، مطلب ایک تو ہوتی ہے نا کہ فزیکل فائٹ، نہ اس کے اندر ہے اور نہ اور طریقوں سے، حوصلہ نہیں ہے ان کے اندر، یہ کیلکولیٹڈ بہت ہے، یہ لالچی بڑے زبردست قسم کے ہیں، یہ کاروبار بہت اچھا کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس بات کو آپ سمجھیں، موقع پرست بہت اچھی ہے، لیکن اس طرح اور یہ جو گند پھیلا رہے ہیں اس کے اندر، تو اب دشمن جو ہے نا سامنے آ گیا، کھل کے آ گیا۔ یہ جو ایک جھڑپ ہوئی ہے نا 10 مئی کی اور 7 مئی کی، یہ ابتدا ہے، ابھی یہ آگے بڑھے گی، لیکن کیا یہ اس طریقے کی جنگ ہوگی؟ نہیں، یا اس طریقے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ اب جو ایک رسا کشی ہے یہ بڑھے گی، اس کے اندر پاکستان کو بڑی تیاری کرنی ہوگی۔ مسئلہ پہلگام کا نہیں ہے، مسئلہ جعفر ایکسپریس کا۔ اگر پاکستان اپنا کیس دنیا میں لڑنا چاہتا ہے تو وہ بتائے، کھل کر بتائے کہ جعفر ایکسپریس ہوا، ہم نے پورے ایویڈنسز سامنے رکھ دیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے ہم پورے طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے اس کو پروف کیا ہے کہ انڈیا اس دہشت گردی میں ملوث ہے، اسی طریقے سے ہم بھی حاضر ہیں کہ جو مرضی آ جائے، اور یہی باتیں ہوئی ہیں۔ اور ڈار صاحب نے ہر جگہ پہ جہاں پہ فون کیا ہے تو جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہر ایک کو کہا ہے کہ بھائی ہم تو حاضر ہیں، آپ آ جاؤ، کوئی بھی آ جائے، 3 4 5 مل کے آ جائیں، ہم ہر چیز بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ساتھ میں جعفر ایکسپریس کا بھی، ہمارے پاس دیگر جو پروف ہے وہ بھی تو دیکھو۔ یہاں پہ اگر صرف آپ یہ کہتے ہو، اس کے اندر بھی چیک کر لو کہ پاکستان کا کیا کردار ہے، انہوں نے یہ کام کیا، بھونڈے طریقے سے کام کیے ہیں، ایسا
آپ نے مطلب ڈرامہ کیا ہے کہ اس کے اندر آپ خود ہی گر گئے. ایک واقعہ ہوتا ہے، ابھی واقعہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے جناب ابھی رکے ہوئے اس کو 10 منٹ بھی نہیں ہوتے، آپ ایف آئی آر کاٹ کے اور پھر بعد میں پولیس آتی ہے. کیسے؟ وہاں کا نقشہ نہیں بنا، وہاں کے کیجویلٹیز کا نہیں پتا، وہاں پہ ایمبولینسز نہیں پہنچی، آپ نے ایف آئی آر دے دیے. اور وہ جو ڈرامہ کرنا تھا وہ ایف آئی آر دی ہوئی اور بندے بھی نامینیٹ کر دیے، سب کچھ کر دیا. کیسے ممکن ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل تیار تھے ذہنی طور پہ کہ یہ کام کرنا. پلس یہ ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی کیا کر رہی تھی، سب کے سب فارغ ہوئے تھے، ہٹائے ہوئے تھے، اور جو تھے انہوں نے رسپانس کچھ نہیں دیا. یہ کس قسم کا آپریشن تھا؟ تو اس کا تو جواب دینا بنتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو، ان کی ایجنسیوں کو. وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. تو بہرحال اس بات کو جو ہے نا پبلک بہت بہتر طریقے سے کرنا چاہیے، اٹھا کے کرنا چاہیے اور مسلسل پروگرامز کرنے چاہیے تاکہ دنیا کے اندر بھی یہ میسیج ہے. جو دوسری تیاری کر رہے ہیں اس میں ایکسیلنٹ ہے، لیکن پروپیگنڈا اس وقت میں جو ہے نا وہ بڑی معنی رکھتا ہے. چلیں جی، بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.